میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیے یہ آج ٹائمس آف انڈیا کا آج کا شمارہ ہے، آج یعنی 30 مارچ کا. اس میں میری تصویر چھپی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں. اس تصویر کو اگر ہم چھاپیں تو میں سوچتا ہوں کہ تقریباً 5 لاکھ روپے دینا پڑے گا. یعنی فرنٹ پیج پر ایسی تصویر چھاپنے کے لیے تقریباً 5 لاکھ روپے دینا پڑے گا. اور فری میں چھاپا ہے انہوں نے، فری میں چھاپا ہے. اس کے پیچھے لمبی کہانی ہے. اس سے آپ سمجھیے کہ مسئلہ کہاں ہے. میں دلی آیا 1967 میں، 1967 میں. تو اس وقت سے میری یہ سوچ یہ تھی کہ مسلمان جو پرچے نکالتے ہیں ادھر ادھر، اس کے کوئی ویلو نہیں. بہت سے پرچے مسلمان نکال رکھے ہیں انگلش میں انگلش کی بات کر رہا ہوں. ان کے کچھ بھی 1% بھی ان کی کوئی ویلو نہیں. کیوں؟ آپ نکلتے ہیں، آپ پرچہ نکالتے ہیں کہ لوگ پڑھیں، جنرل پبلک پڑھے. وہ کوئی پڑھتا ہی نہیں. اس کی ریڈرشپ جو ہے انہی لوگوں میں رہتی ہے جو نکالتے ہیں. خود ہی نکالتے ہیں، خود ہی پڑھتے ہیں. جو جنرل ریڈرشپ ہے اس سے کوئی مطلب نہیں، کوئی اس کو پڑھتا نہیں. تو میرا شروع سے یہ تھا کہ جو نیشنل ڈیلیز ہیں، جو نیشنل پریس ہے، اس میں آنا چاہیے. کمیونٹی پریس میں کوئی چیز چھپا اس کی کوئی ویلو نہیں ہوتی. تو وہ مسلمانوں کے جو پرچے ہیں وہ سب ان کو کہا جاتا ہے کمیونٹی پریس. کوئی ویلو نہیں ان کی، 1% بھی کوئی ویلو نہیں. اور چیز ہے کہ جو نیشنل پریس ہے وہاں چھپے آپ کی چیزیں. تو لوگ اس کو، جب میں کہتا تھا لوگ اس کو برڈنس بتاتے تھے، برڈنس. کہتے ہیں کہ نیشنل پریس جو ہے وہ تو ہمارا تو متعصب ہے، اس کو تو ہم سے ہمارے بارے میں نگیٹو ہے، وہ کہاں چھاپے گا. 1 to all ہر آدمی یہی کہتا تھا کہ آپ ایک ایسا خواب دیکھ رہے ہیں جو کبھی پورا ہونے والا نہیں ہے. کیونکہ جو نیشنل پریس ہے وہ آپ کی چیز کبھی نہیں چھاپے گا، وہ تو متعصب ہے. آپ جانتے ہیں کہ انڈیا کا ٹاپ کا پرچہ ہے ٹائمس آف انڈیا. تو میں چاہتا تھا کہ میرے مضامین ٹائمس آف انڈیا چھپیں. تو جانتے ہیں میں نے کیا کیا؟ 30 سال کی ایفرٹ کی تب جا کے پرچہ میرا پہلا مضمون چھپا تھا ٹائمس آف انڈیا میں، اور آج ریگولر چھپتا ہے. 30 سال کی ایفرٹ کے بعد میں نے یہ کیا کہ میں ڈیلی ٹائمس آف انڈیا پڑھنے لگا. ایک زمانہ تھا کہ میں ڈیلی 8 اخبار پڑھتا تھا، 8 اخبار، اس میں سے ایک ٹائمس آف انڈیا ہوتا تھا. تو ڈیلی میں ٹائمس آف انڈیا پڑھتا تھا کہ اس کا ٹیسٹ کیا ہے، اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، اس کا کن چیزوں کو سلیکٹ کرتا ہے چھاپنے کے لیے. تو 30 سال بیت گئے یہ جاننے کے لیے. اور بھیجتا تھا ان کے لیے، لکھتا تھا مضمون. پہلا مضمون جو چھپا ہے ہمارا ٹائمس آف انڈیا میں وہ چھپا ہے 15 ستمبر 1997 کو. جو 67 سے لے کر 97 تک 30 سال ہیں، 67 سے لے کر 97 تک 30 سال ہے. 30 سال تک میں ٹائمس آف انڈیا پڑھتا ڈیلی. تب میرا پہلا مضمون چھپا ٹائمس آف انڈیا میں 15 ستمبر 1997 کو. اس وقت گری لال جین ٹائمس آف انڈیا کے ایڈیٹر تھے. ان کو بھی مسلمان کہتے تھے تو بڑا متعصب ہے. گری لال جین نے میرا پہلا مضمون چھاپا. اس کا ٹائٹل تھا ناٹ بائی گریوینسز الون. مطلب شکایت کافی نہیں، ناٹ بائی گریوینسز الون. یہ مضمون شامل ہے میری کتاب انڈین مسلمس اے پازیٹیو آؤٹ لک میں، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. تو جس چیز کو وہ کہتے ہیں تعصب، وہ کیا تھا، فالسہڈ میں جینا تھا، فالسہڈ میں جینا. کوئی دنیا میں متعصب نہیں ہے، کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے.
کوئی کس کو فرصت نہیں کہ وہ خراب سازش کرے. چیز کیا ہے کہ ہم اس کا جو اسٹینڈرڈ ہے اس اسٹینڈرڈ پر اپنے آپ کو پیش کریں. جیسے ایک گلاس ہے, مارکیٹ میں جس اسٹینڈرڈ کا گلاس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق گلاس بنائیں تو لوگ دوڑ کے خریدیں گے اس کو. کیوں نہیں خریدیں گے؟ کیوں نہیں خریدیں گے؟ لیکن اگر آپ کا گلاس مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق نہیں ہے تو کوئی نہیں خریدے گا, فری بھی نہیں کوئی لے گا. تو 30 سال میں نے بتایا یہ جاننے کے لیے کہ نیشنل پریس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, نیشنل پریس کس چیزوں کو چھاپے گا. تو جب میں نے ڈسکور کیا, میں نے سمجھا کہ نیشنل پریس کا ٹیسٹ کیا ہے, وہ کس طرح کی چیزوں کو چھاپتا ہے. یہ کرتے کرتے 67 سے شروع کیا میں نے, اور پھر 1997 میں میرا پہلا مضمون چھپا ستمبر کے مہینے میں. اس کے بعد سے آپ برابر ریگولر میرا مضمون چھپتا ہے, برابر چھپتا ہے. اور اب جو ہے یہ جو تصویر چھپی ہے, یہ جانتے کیوں چھپی ہے؟ انہوں نے ایک اسکیم بنائی ہے کہ لوگ جو ہے اپنے لوگوں کے مان میں سوالات ہوتے ہیں. ہر آدمی کے مان میں سوال ہوتا ہے, ہر آدمی زندگی کو لے کر, جاب کو لے کر, میرج لائف کو لے کر, نیشنل لائف کو لے کر سوال ہوتا ہے. تو انہوں نے کچھ لوگوں کو, چند لوگوں کو گرو بنایا ہے کہ ان گروؤں سے سوال کر کے پوچھو. تو دیکھیے آج سب سے نمبر 1 میں بنا دیا انہوں نے, نمبر 1 بنا دیا. میرا ٹیلی فون نمبر اس میں ہے اور اس میں میرا فوٹو ہے کہ آپ کے جو کوشچنس ہیں ان کو آپ چاہتے ہیں ان کو رائٹ آنسر, تو ان سے کانٹیکٹ کیجیے. یہ ہے زندگی کا طریقہ, یہ ہے صبر کا طریقہ. اس دنیا میں صبر کے بغیر آپ کو کچھ نہیں مل سکتا, صبر کے بغیر آپ کو کچھ نہیں مل سکتا. تو مسلمان صبر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. صبر کے معنی کیا ہے؟ یعنی صبر کے معنی ہے کہ اپنے جذبات کو تھام کر کے آپ دریافت کریں دنیا کو. اپنے جذبات میں نہ جئیں آپ. لوگ جیتے ہیں اپنے جذبات میں, اپنے ایموشنس میں, اپنے سینٹیمنٹ میں. نہیں, اس کے باہر آئیے, ایمپٹی مائنڈ بنائیے اپنے آپ کو اور دریافت کریے کہ دنیا کے ریکوائرمنٹ کیا ہیں, دنیا کیا چیز ہے. کلہم فی انفسہم قولا بلیغا. دنیا ایسی بات کہے جس سے دنیا کا مائنڈ ایڈریس ہو. یہ کرتے نہیں مسلمان, پھر شکایت کرتے ہیں. یہاں سے ایک امریکہ تک میں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ایک بھی آدمی نہیں جو ایسی چیز لکھ سکے جس کو آج کا انسان پڑھے. خود ہی لکھتے ہیں, خود ہی پڑھتے ہیں, خود ہی لکھتے ہیں, خود ہی پڑھتے ہیں.